تو آپ جیسے جیسے ادھر آئیں گے تو یہ گرین رنگ کا یہ ڈاٹ آ گیا آپ کے پاس. اب آپ نے اس ڈاٹ کو اس گھر پہ لے کر آنا ہے. آپ چاہیں تو اس گھر کو بڑا کر لیں, اور بڑا میں کیسے کر رہا ہوں کہ جو ماؤس کے اوپر میرا ویل دیا ہوا ہے اس کو جب میں فارورڈ کرتا ہوں تو یہ بڑا ہو جاتا ہے, اور جب میں اس کو بیکورڈ کرتا ہوں تو یہ چھوٹا ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم یہاں بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا, اور اب ہم نے اس کی لمٹس کے اوپر پہلا پریس کرنا ہے بٹن اس کے اوپر آ کے. تو لیفٹ ماؤس بٹن کو آپ پریس کریں گے اور پھر بٹن کو چھوڑ دینا ہے آپ نے, اور آپ ساتھ ساتھ اس طرح اس کو لے کر آئیں ادھر تک جہاں بھی آپ بلڈنگ کی ایج تک آ جائے. اب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ فیٹ دے رہا ہے کہ یہ 29.5 یا 29.3 ہے. جیسے جیسے میں اس کو لائن کو لمبا کرتا جاؤں گا اس کے ڈائمینشنز بڑی ہوتی جائیں گی. تو بہرحال ہم اس کے اندر آ جاتے ہیں بلڈنگ کے. یہاں آ کے آپ نے اس کو دوبارہ کلک کیا, لیفٹ کلک ماؤس کلک پھر کیا آپ نے, اور ہم ایسے آنا شروع ہوئے. بیچ میں ممٹی آ رہی ہے, لیٹ اٹ بی, کیونکہ ہم ممٹی کے اوپر سے بھی گزر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت ہوگی. اور ہم یہاں آ گئے. ادھر آ کے آپ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے اس بلڈنگ کے اندر. تم نے اس پیرامیٹر کے اوپر فالو کرنا ہے اس ان کی جو دیوار بنی ہوئی اس کو. اور یہاں آئے, اب یہاں میں آتا ہوں, یہاں میں نے اس کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے لیے مجھے یہاں اس پر ڈبل لیفٹ کلک کرنا ہوگا. میں نے ڈبل کلک کیا تو آپ دیکھیں گے اس نے آٹومیٹکلی میرے لیے ماڈیولز لگا دیے ہیں, ساؤتھ ٹرو ساؤتھ کر کے اس نے لگا دیے. اب ہم واپس اس سائڈ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بتا رہا ہے ہمیں. پہلی بات یہ بتا رہا ہے کہ یہ فیلڈ سیگمنٹ 1 ہے. تو اب میں چاہوں تو اس کا میں نام بھی چینج کر سکتا ہوں. میں اس کو کہہ سکتا ہوں روف 1 کہہ سکتا ہوں. اب اگر ممٹی پہ الگ لگانا ہے تو میں روف 2 اس کو کر دوں, روف 1 اس کو کر دوں. مختلف بھی کیے جا سکتے ہیں, آپشنز بہت ساری ہیں. پھر میں نے ماڈیول سلیکٹ کرنا ہے. اس نے آٹومیٹکلی ایک 280 واٹ کا REC سولر کا سلیکٹ کیا ہے, بٹ وہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں نے یہاں کلک کیا تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ فیوریٹس دے رہا ہے. تو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے اپنے فیوریٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہی والے پینلز دے گا. ورنہ اگر آپ فیوریٹس کیوں نہ ہوتے, آپ کے پاس یہ ڈھیر پینلز کا آ جاتا, ان میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا. تو میں اس میں سے ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں, مثلاً یہ والا کر لیتا ہوں 545 کا ریکام کا. اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد میرے پاس آپشنز آ رہی ہیں کہ میں نے فلش ماؤنٹ ٹریکنگ لگانی ہے, فکس ٹلٹ لگانی ہے, ایسٹ ویسٹ لگانی ہے, کہ کار پورٹ کا یہ ہو رہا ہے میرا ہے. تو فلش ماؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو زیادہ آپ کو دکھانے کے لیے اس کو فی الحال کر دیتا ہوں 30 ڈگری کر دیتا ہوں, تاکہ آپ کو فرق نظر آئے کہ کیا ہوگا 30 ڈگری سے. اب اگر میں اس کو شفٹ کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں پینل اس طرح لگے ہوئے. یہ ہے اس کا مطلب کہ یہ فلش ماؤنٹ ہے. اچھا جی, اب اس کا کیا فرق ہے اگر میں فلش ماؤنٹ سے ہٹا کے اس کو فکس ٹلٹ پہ لے جاؤں. تو اب کیا ہوا ہے کہ اس نے ہر پینل کو الگ الگ 30 ڈگری کر دیا, ہر رو کو. اب یہ ابھی جو اس کے درمیان میں رو کا اسپیس ہے وہ تو آبویسلی شیڈنگ ہوگی اور سب کچھ ہوگا, لیکن ابھی ہم نے کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کیا ہم رو کی اسپیس چاہ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال اس نے یہ سارے ماڈیولز کو یہ کر دیا ہوا ہے. یہ میں کیسے کر رہا ہوں, میں دبا رہا ہوں شفٹ کی دبا کے, لیفٹ ماؤس بٹن دبا کے, اور جب میں ماؤس کو ہلا رہا ہوں تو وہ یہ سارا کچھ میرے لیے کر رہا ہے. تو ہم اس طرح نہیں لگا رہے, بلکہ ہم لگانے لگے ہیں فلش ماؤنٹ لگانے لگے. تو ہم نے فلش, اچھا اس پہ ایسٹ ویسٹ ٹریکنگ کروں گا میں تو یہ اس طرح کا شو کرے گا. آپ دیکھیں یہ کیسے شو کر رہا ہے. جب اس طرح کی چھت ہوگی تو آپ اس کو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ہمارا یہ انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا کبھی بھی آپ کا ویو آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہاں آئیں اور آپ اس کو ریسینٹر ویو پہ کریں تو واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو فلش ماؤنٹ ٹریکنگ لگائیں گے تاکہ ہمارا یہ اس طرح رہے. اچھا اب اس چھت کے اوپر 30 ڈگری بھی تو لگ نہیں سکتا اگر آپ نے سارے پینل اس طرح لگانے, تو ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں. عام طور پہ یہ 10 ڈگری پہ لگا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. اس کو 10 ڈگری کیا. اب ہم نے دیکھا تو کیا ہوا, اب کچھ مناسب ہو گیا. یعنی کہ اگر آپ ممٹی کے ساتھ لگا رہے ہیں تو یہاں 12 فٹ کا پائپ آ گیا, تو یہاں 10 فٹ کا آ گیا, ایک 11 کا آ گیا, پھر 10 کا آ گیا, 9 کا, اس طرح کر کے یہ کیا جا سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ڈیزائن کیا ہے اور کتنے آپ نے لگانے ہیں. اب اگر ہم اوپر جا کے دیکھیں تو یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے 39 ماڈیولز لگ رہے ہیں اور 21 کلو واٹ کا لگ رہا ہے. تو یہ 21 کلو واٹ ہمارے لیے زیادہ ہے, ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں 10 کلو واٹ. تو ہم نے کہا کہ جی ہم میکسیمم جو ہے وہ ہم لگانا چاہتے ہیں 10 کلو واٹ. تو جب 10 کیا تو اس نے اپنی مرضی سے کچھ پینلز اس نے ختم کر دیے.
ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، بعد میں جب ہمیں اپنا کرنا ہوگا ہم اپنا کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نیچے آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ہائٹ، ہم ہائٹ بھی بتا سکتے ہیں. چلیں یہ ڈبل منزل گھر لگ رہا ہے تو اس پورے گھر کی ہائٹ ہوگی تقریباً کوئی 25 فٹ ہوگی. 25 فٹ یہ ڈال دیتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے یہ فرق پڑا کہ اگر آپ اب دیکھیں اس نے یہ کیا ہے کہ یہاں سے اس نے 25 فٹ اٹھایا اور اس کے بعد اس نے اس چیز کو یہاں سے 0 کر دیا اس نے، اور یہ اس نے 10 ڈگری کرنے کے لیے جتنا بھی یہ بنا اس نے ہائٹ خود بخود آٹومیٹکلی اس نے کیلکولیٹ کر کے دے دی ہے. اب یہ بحث نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اس کو پینلز کو اور بھی اٹھا لیں تو وہ آپ ہائٹ ڈالیں تو اور اوپر ہو جائے گی، وہ کتنا ایشو نہیں ہے. 25 کی جگہ آپ کہتے ہیں جی منیمم میں نے 8 فٹ چھت سے اٹھانا ہے تو 25 پلس 8 آپ کر دیں تو 33 فٹ کر دیں تو وہ اور اونچا ہو جائے گا. اس سے خالی جو فرق پتہ چل رہا ہے وہ آپ یہی پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے شیڈو کتنا جائے گا اس چیز کا. اچھا، فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ پورے کا پورا جو ہے یہ دیکھیں تو آپ اس طرح کر کے یہاں سے زیرو ہوا ہوا ہے اور یہ پورے پینل ادھر جا کے لگے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں 0 ہو اور پھر پینل اوپر جا کے لگے. تو اس کے مسئلے کا حل یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے اور اس کو آپ اپنا اوپر لانا شروع کر دیں. ادھر آ گیا یہ تقریباً، اور یہاں کلک کریں تو یہ اب چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور اس کو ہم لے گئے اوپر. یہ ہمارے ختم کرنے ہیں تو اس کو ہم نے رائٹ کلک کیا تو یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو گیا اس سائڈ سے. اب دیکھیں تو یہ بھی اننیسیسری ہے. اب کیا افیکٹ آیا؟ اب دیکھتے ہیں اس کا افیکٹ. اب آپ دیکھیں اس نے اس کو 0 کر دیا، اس پینل کو جو سب سے پینل ہے 0 کر دیا اور پھر 10 ڈگریز اٹھا دیا. پھر ہم نے اس کو ریسینٹر کیا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لگا ہوا ہے یہ صحیح مناسب جگہ پہ نہیں ہے بلکہ ہم اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. مالک مکان کہتا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں. ویسے تو یہ انٹرنس لگ رہا ہے تو یوزلی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بیک پہ لے جائیں، تو بیک پہ تو آلریڈی ہے. لیکن اگر ان کیس اس سارے کو موو کرنا پڑے تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے، یہاں موو لکھا ہوا ہے اس پہ پریس کیا اور آپ نے اس پورے کو اٹھا کے آپ یہاں لے یا سمجھے آپ یہاں اور نیچے آ جاتے ہیں، بالکل ایج پہ لے آتے ہیں اس کو. اس جگہ لا کے آپ چھوڑیں گے تو یہ سارے کا سارا یہاں آ گیا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مالک مکان چاہتا ہے کہ ہم اس کو پیچھے ہی لگائیں، چنانچہ ہم نے اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ موو کیا اور بالکل اس کو پیچھے والی وال کے ساتھ لا کے چھوڑا اور یہ اپنی جگہ پہ آ گیا. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 پینل یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے. ایک لگانا بھی مصیبت ہے اور تقریباً یہ ساؤتھ پہ ہے، لیکن یہ بھی تقریباً ساؤتھ پہ ہی ہے تو اتنا کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم اس کا عظمت یا اینگل چینج کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم رائٹ والا جو ماؤس بٹن تھا ہمارا اس پہ کلک کیا اور ہم نے اس کو کہا کہ سیٹ ٹو باٹم ایج. یہ ہم نے کیا، اس نے سارے کے سارے پینلز کو عظمت کو چینج کر کے یہ والا اس نے بنا دیا. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا 9.8 کلو واٹ ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 10 کے قریب ہو. اس میں آپ اس کو سینٹرلائز کر سکتے ہیں. یہ سینٹر کے برابر کر دیا، یہ اس طرح برابر ہو گیا. اب اس میں یہ اس کو میں پھر سے چینج کرتا ہوں اور واپس لاتا ہوں تاکہ ذرا اسکوائرش بھی ہو جائے، ذرا خوبصورت بھی لگے گا اور اپنی جگہ سیٹ بھی ہو جائے گا. جیسا کہ مجھے کہیں دے رہا ہے ایک فالٹ. ٹھیک ہو گیا. اس سارے کا کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اسکوائرش بنا لیں تاکہ ہمارے پاس ڈائمینشنز بھی ساری صحیح آ جائیں. ان کے گیپس ڈالنے ہوں گے، ہمیں رو اسپیسنگ ڈالنی پڑتی ہے، یعنی کہ ہر ایک کے درمیان کتنا گیپ رکھنا ہے ہر پینل کے درمیان. تو فی الحال میں کرنے لگا ہوں 1 انچ کا ہم رکھ رہے ہیں تو 0.08 یہاں کر دیا اور
0.08 یہاں کر دیا. تو اب ہر ایک کے درمیان 1 انچ کا گیپ پڑ گیا ہے. اگر میں کافی قریب جاؤں تو یہ والا جو گیپ ہے نا، یہ 1 انچ کا ہر طرف اب یہ گیپ پڑا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم اس کو ورٹیکل لگا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم لینڈسکیپ میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اس طرح کر کے اس کو لگا دیں. تو یہ چونکہ ہم نے پہلے بڑا کر کے اس کو بنایا تھا، تو میں اس کو ختم کر رہا ہوں اور نئے سرے سے بنا رہا ہوں تاکہ وہ جو ایرر آ رہا ہے وہ ہٹ جائے. یہاں کیا ممٹی پہ ہم آئے نہیں اور یہاں کر دیا. پھر ہم نے کہا کہ ایزمت ہمارا چینج کر دو، سیٹ ٹو باڈی میچ کر دو. یہ اب ہم نے کر دیا تو ہمارے 7.6 کلو واٹ ہو گیا. اور اس کو ذرا سا بڑا کرتے ہیں تاکہ ایک رو اوپر بھی آ جائے پوری. اب یہ ہو گیا 10.1. اچھا، مگر پینل ہوئے ہیں غلط سلیکٹ. اب جب نیا بنائیں گے آپ کو ہر دفعہ یہ اپنے ڈیفالٹ پہ لے جائے گا. تو ہم نے پینل کو جا کے دوبارہ ٹھیک کیا اور ہم نے کہا کہ جی ہمارے آپ ریکام 545 کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس کو تھوڑا سا، کیونکہ پینل بڑا ہے اس کو جگہ زیادہ چاہیے، تو آپ نے یہاں سے سمپلی یہ سلیکٹ کر کے کر دیا. تو ممٹی کا دیکھیں، ممٹی کے بالکل ایج پہ آ کے ہم نے اس کام کو مکمل کر دیا. اچھا جی، اس کے بعد اینگل ہم نے چینج کرنا ہے اس کا 10 ڈگری پہ. وہ ہو گیا. ایزمت ہم نے ابھی ہر دفعہ جب ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے تو آپ اس کو جگہ بنائیں گے تو بنتی چلی جائے گی. کیونکہ اینگل چینج ہوا ہے تو لینتھ بڑھ گئی اس کی، کم ہوا اینگل تو فلیٹ ہو گیا. اس وجہ سے ذرا سے یہ غائب ہو رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو چینج کریں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ جو 545 کے لگائیں تو 13.1 کا بن گیا. ابھی فار دی آرگیومنٹ سے ہم کہیں گے چلیں 24 ماڈیولس رہنے دیتے ہیں فی الحال، ورنہ اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہوا کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں میں نے یہ ہٹانا ہے، میں نے یہ والا پینل ہٹانا ہے اس میں سے، اور میں نے یہ والا پینل ہٹانا ہے. تو آپ کا آ گیا 11.4 ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک آدھ اور پینل کوئی ہٹانا ہے تو ہم وہ پینل بھی ہٹا سکتے ہیں یہاں سے. لیٹ سپوز کہ یہ ممٹی کے پاس سے اس کو ہم نے کیا تو یہ ہٹ گیا. اب آپ 10.9 پہ آ گئے، ایک اور ہٹاتے ہیں یہاں سے اور آپ کا 10.4 کے قریب آ گیا. میننگ کہ آپ کوئی بھی ڈیزائن اس میں بنا سکتے ہیں، کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. 1 2 3 4 5. ایک اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں جی میرے آپ کریں، میں کوئی اور سلیکشن کرنا، تو آپ کہیں ریسٹور، تو وہ ماڈیول واپس آ گیا. یہ سارے ماڈیولز ہم نے واپس کر لیے کیونکہ ہمیں یہ ڈیزائن اپنا پسند نہیں آیا، اور ہم نے کہا کہ ہم یہاں سے اس کے اور کم کر دیتے ہیں، 3 ماڈیولز پہلے کم کرتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیل کم سے کم استعمال ہو. اب ہم آگے 11.4 پہ. تو اگر میں ہٹاؤں 3 اور کم کروں تو تھوڑا سا 10 سے نیچے چلے جائیں گے، اور وہی رکھتے ہیں فی الحال تاکہ اس کام کو مکمل کر لیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے اس کو کیا جاتا ہے. اچھا جی، اب آ گیا 9.8 پہ آ گیا. ٹھیک ہے جناب، 9.8 صحیح ہے. اب اس کو ہم نے موو کیا اور ہم نے اس کو بلڈنگ کے تقریباً ہم سینٹر میں لے آئے. میں اس کو یہ ٹھیک کر دیتا ہوں یہاں سے. اب ہمارے پاس یہاں بھی اسپیس آ گئی ہے، ہمارے پاس یہاں بھی اسپیس آ گئی ہے کام کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہے، اور ہم نے اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا. فلش ماؤنٹ ہوئے ہوئے، اور اس کے بعد فیلڈ سیگمنٹ 1 ہے ہمارا، ریکام لگا ہوا ہے. ہائٹ ہم نے اس کی کہی تھی کہ ہم 32 کریں گے. ایزمت آ گیا ہمارا، ٹلٹ آ گیا. اب ہم نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں ہم نے پورٹریٹ لگائے ہوئے ہیں، وی آر ہیپی ود دا پورٹریٹ. ہم 0.08 کی بات کر رہے تھے، یہ کر دیا، اس کو پھر 0.8 کر دیا. فریم سپیسنگ کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک ہی فریم ہے جس میں ہم یہ لگا رہے ہیں.
اور سیٹ بیک جو ہے، جب اگر ہم سیٹ بیک ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں فریمز نہیں لگ سکتے. اگر میں 8 فٹ سیٹ بیک ڈالوں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ 1 فٹ یہ جگہ غائب کر دی ہے بیچ میں سے، یہ پورا بارڈر بنا دیا 1 فٹ کا. تو وہ پینل چونکہ پہلے فٹ تھے ہمارے، فکس تھے، تو وہ نہیں لگے. تو اس کا یہ عام طور پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں اسپیس دینی ہو بلڈنگ کی ایج پہ کام کرنے کے لیے، کسی مقصد کے لیے، تو وہ کرتے ہیں. تو چلیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں ڈالتے ہیں جناب 2 فٹ اسپیس ڈالتے ہیں ہم اس میں، اور ہم اس کو بڑا کر کے ایج تک بلڈنگ کے لیے آتے ہیں. اب آٹومیٹکلی ہمارے پینل بھی واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، اور 2 فٹ کا پورا بارڈر بھی آ جائے گا ہر طرف سے. یہ سلیکٹ ہونا چاہیے ورنہ جائے گا نہیں. اچھا جی، اس کو ہم نے اس سائڈ پہ کر دیا. اب ہمیں اوپر نیچے بھی کرنا پڑے گا ورنہ یہ ہوگا نہیں، جگہ کافی نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ریڈی کے لیے اس کو کریں ایک دفعہ تاکہ آپ کے پینل پورے ہو جائیں، پھر آپ اس کو کرتے رہیں گے جو کرنا ہے، پھر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. چلیے ہم نے اس کو سینٹرلائز کر دیا، اپنے ان کو ہم نے بالکل سینٹرلائز کیا ہے. 9.8 ہو گیا. اب آپ اس کو بے شک آہستہ آہستہ قریب لائیں یہاں تک کہ آپ کا 2 فٹ کا ہی بارڈر رہ جائے. یہ ہمارا ہو گیا جی، 2 فٹ کا بارڈر بھی ہو گیا اور یہ اپنی جگہ پہ لگ بھی گیا. اچھا جناب، اس کے بعد سیٹ بیک بھی ہو گیا. الائنمنٹ سے مراد ہے کہ آپ نے اس کو لیفٹ الائن کرنا ہے، کہ آپ نے اس کو رائٹ الائن کرنا ہے، کہ آپ نے اس کو سینٹر میں کرنا ہے پوری جگہ کے، یا سارے پینل جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی الائن سینٹر میں ہو جائیں. تو یہاں تک ہم لوگ ہیپی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم نے اس کو دیکھا کہ کیا لگ رہا ہے یہ، اور سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو وہی 10 ڈگری کا کر کے یہ ہمارے سارے پینلز ٹھیک اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ریسینٹر کر دیا اینڈ وی آر ہیپی ود اٹ. اب ہم چلتے ہیں جناب، اس کے ایک چیز ہے کہلاتی ہے کیپ آؤٹس. کیپ آؤٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ پینل نہ لگے آپ کا، تو اس کی جگہ ہم یہ کیپ آؤٹ لگاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ جی اس ممٹی پہ نہیں لگنا، ممٹی پہ ڈرا کرتا ہوں، نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ممٹی، اور میں نے کہا کہ جی یہاں میرے پینل آپ نہیں لگا سکتے ممٹی کے اوپر کسی وجہ سے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں لگاؤ ہی ممٹی کے اوپر، خود بعد میں صاف نہیں کر سکتے. تو جیسے میں نے ممٹی کو لگا کے کہا کیپ آؤٹ، تو اس نے یہ میرے 3 پینلز یہاں سے اڑا دیے کہ جناب آپ یہاں پینل اب نہیں لگ سکتے یا نہیں لگیں گے، کیونکہ یہاں آپ نے کہا ہے کہ یہ وہ ہے. پھر آپ ممٹی کو ہائٹ دے سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ممٹی میری جو ہے 10 فٹ ہائٹ یہ اور 35 فٹ ہوگی، ٹوٹل 35 فٹ ہائٹ دی، تو آپ دیکھیں کہ ممٹی کا بھی شیڈو آنا شروع ہو گیا. لیکن ابھی اتنا نہیں آیا کہ وہ ان کو حرج کرتا ہونا، یہ پینل بھی یہاں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے جیسے ممٹی کا وہ آئے گا شیڈ. کیونکہ لکھا ہوا ہے کیپ آؤٹ فرام شیڈ بٹوین 10 and 2. آپ یہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹائم، کہ کون سے ٹائم پہ آپ شیڈ آپ کے لیے تیار ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی شیڈ ہمیں چاہیے ہے 4 بجے تک شیڈ نہ آئے، مثال کے طور پہ ریڈیکل کر رہا ہوں میں، سیو کیا تو اس نے بتایا میرا شیڈ دیکھا آپ کتنا لمبا ہو گیا سائڈ پہ، تو یہ فوراً آپ کو شیڈ لمبا کر دیا اس نے. تو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کے آس پاس بلڈنگس ہیں، آپ ان بلڈنگس کو نشان لگا کے بتا سکتے ہیں کتنی ہائٹ ہے اس بلڈنگ کی، اس کی، اور پھر آپ یہاں اپنا ڈیزائن کریں تو ایگزیکٹ پتا ہوگا شیڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو اس کے مطابق آپ اپنے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارا ممٹی پرابلم نہیں ہے تو ہم نے اس کو اڑا دیا یہاں سے. نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہم جاتے ہیں الیکٹریکل کی سائڈ پہ. اب الیکٹریکل کے اندر بھی جیسے ہم گئے تو اس نے خود بخود اپنا ایک آپ کا لگا دیا ہے انورٹر. اس نے لگایا ہے اینڈ فیس کے مائکرو انورٹرز لگا دیے، مگر یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں.
پاکستان میں یوزلی مائکرو انورٹر سے کم ہی کام ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی کم کام ہوتا ہے. تو اب یہاں سے میرے جو فیوریٹ ڈلے میں ان میں سے ہم کوئی سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیٹس سے